قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، فرما دیجئے آ جاؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منها وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم سمجھو، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا بالتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا ناپو اور تولو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو تو انصاف کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم سمجھو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پس ہٹا دے گا ان کے ذریعے تمہیں اللہ کے راستے سے، یعنی شیطان، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بس آج کا جو ہمارا سبق ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے سبق میں 10 چیزیں ہیں اور انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس سے اوپر کچھ چیزوں کے حلال اور حرام کا ذکر تھا، جائز اور ناجائز کا ذکر تھا، بعض مردوں کے لیے بعض عورتوں کے لیے۔ ان 3 آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ نے حرام کیا، تفصیلات میں 9 چیزوں کا ذکر کیا، اور 10ویں چیز فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتلائے ہوئے پورے دین اور شریعت کی طرف اشارہ کر کے تمام حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، مکروہ اور مستحب چیزوں کی تفصیلات کو اس کے حوالے کر دیا کہ پوری شریعت محمدیہ نے جس چیز کو حلال بتایا وہ حلال، جس کو حرام بتایا اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے فیصلے نہ کرو۔ پھر جن 10 چیزوں کا ان 3 آیتوں میں ابھی بیان آ جائے گا، ان میں اصل تو یہ تھا کہ سب کو منع کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتے، لیکن خاص حکیمانہ انداز کی وجہ سے بعض چیزوں کو مثبت انداز میں بیان کیا گیا، جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو 10 چیزوں کا یہاں پر بیان ہے، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی عبادت اور شرک نہ کرنا،
نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمبر 3 اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرنا، نمبر 4 بے حیائی نہ کرنا، نمبر 5 کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ یہ 5 چیزیں پہلی آیت میں بیان ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یتیم کا مال ناجائز طور پر نہ کھانا، نمبر 6، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرنا، نمبر 8 جو بھی کلام یا شہادت دینی ہو اس میں انصاف کرنا، نا انصافی نہ کرنا، نمبر 9 اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا۔ یہ اگلی آیت میں بیان ہے۔ اور 10ویں بات جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس میں بیان کر دیا۔ حضرت کعب احبار جو تورات کے ماہر بھی تھے اور عالم بھی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 چیزوں کا بیان ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی وہ 10 کلمات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے تھے۔ گویا کہ یہ 10 چیزیں تورات کا خلاصہ ہیں، پوری تورات کا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیات کی 2 تقسیمیں فرما دی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا اس کی 2 قسمیں ہیں، اور ان میں سے بعض آیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم بنائی ہیں، بعض متشابہ۔ آیت نمبر 7 میں ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری، مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، اس کی بعض آیتیں اور احکام وہ محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، وَأُخْرَ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو محکم آیات کا ذکر ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ محکمات یہی 10 چیزیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کی تمام شریعتیں متفق رہیں، کسی مذہب اور ملت میں ان میں کوئی منسوخ نہیں ہوئی، وہ یہی 10 چیزیں جو تمام انبیاء کی طرف آئی ہیں۔ اور یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی لگی ہو، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیت موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی۔ تو یہ گویا حضور کی مہر لگی ہوئی وصیت ہے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان 3 آیتوں پر بیعت کر دے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت کر کے ارشاد فرمایا جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا۔ تو یہ آیتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ 3 آیات میں 10 چیزوں کا بیان ہے اور ان کے بڑے فضائل ہیں جن میں سے کچھ میں نے عرض کر دیا۔ اب ان میں سے ہر ایک چیز پر مختصراً میں گزارشات کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات تفاسیر میں موجود بھی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا گویا وصیت نامہ ہے، پوری تورات کا خلاصہ ہے، تمام شریعتوں کے متفقہ احکامات ہیں اور یہ محکم آیات ہیں۔ تو فرمایا آ جاؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ شرک نہ کرنا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں فرماتے، شرک گناہ عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کو کے ساتھ اور کو شریک بنانا، اس کے لیے اولاد ثابت کرنا، عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا، یہ سب شرک ہے۔ اور شرک جلی ہو یا خفی ہو، سب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ریاکاری جو ہے
یہ بھی چھپا ہوا شرک ہے، اس سے بھی منع کرنے کا اور روکنے کا حکم آیا ہے۔ تو شرک جلی ہو جیسے بتوں کی پوجا پاٹ وغیرہ ہے، یا شرک خفی ہو کہ آدمی کلمہ تو پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں مانے، یہ بھی شرک ہے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت اور حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کی وحدانیت اور شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ والدین یہ نہیں کہ صرف ان کو ستانا نہیں بلکہ ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اگر ایک آدمی کہ میں ستاتا تو نہیں لیکن خیال نہیں کرتا، ضروریات نہیں پوچھتا، خوشی غمی صحت بیماری کا خیال نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک درجے کی اذیت ہے والدین کو۔ جس طرح بچے پرورش میں ماں باپ کے محتاج ہیں، ماں باپ کا حسن سلوک ہے ہی یہ کہ وہ بچوں کے کھانے پینے، صفائی ستھرائی، صحت بیماری کا خیال کریں، بچوں کے ساتھ یہی حسن سلوک ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ ان کو ستانا نہیں اور ان کی بیماری کا، اخراجات کا، خوشی غمی کا، راضی ناراضی ہونے کا سب کا خیال کرنا، یہی والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ پر انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ اور ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور ایک روایت مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو والدین کا بڑھاپے میں بالخصوص زیادہ خیال کرنا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت اپنی دل و جان سے کرنی ہے، تب اجر بھی ملے گا، دنیا کی برکتیں بھی ملیں گی۔ وہ کچھ والدین کو خوش کرنے سے ملتا ہے جو سالوں سال کئی دہائیاں کمائیاں کر کے آدمی نہیں کما سکتا، جو والدین کی تھوڑی سی خدمت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو والدین کا خیال کرنا نمبر 2۔ نمبر 3 اور قیامت کی علامات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لڑکے کا ماں باپ کا نافرمان ہونا یہ بھی قیامت کی علامت ہے، لیکن اصل علامت عورتوں کا، بچیوں کا ماں باپ کا نافرمان ہو جانا۔ ان تلد الامۃ ربتہا، بچیاں ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسا کہ آقا اور مالکہ اپنی نوکرانی سے کرتی ہے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ جیسا کہ عرب کے اندر عام دستور تھا کہ بچیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہی تھے، لڑکوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، کہتے تھے کل یہ دسترخوان پر ہمارے ساتھ کھائے گا تو کھانا کہاں سے آئے گا۔ صرف ظاہری صورت بدلتی ہے، ورنہ آج بھی جو منصوبہ بندی کی باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، تو مستقل اس کو شعبہ اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، کسی ماہر دیندار ڈاکٹر سے، وہ ایک الگ بات ہے کہ عورت کی جان کا مستقل خطرہ ہے، کوئی اور شرعی عذر ہے، لیکن اس کو مہم کی صورت بنانا یہ تو بالاتفاق ناجائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، رزق تو ہمارے ذمے ہے، تمہارے ذمے تو نہیں ہے، تم نہیں بھی ہوگے تو بچوں کو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی پال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مستقل اس کو چلانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ رزق ہم تمہیں دیتے ہیں اور
اللہ جل شانہ نے گویا اس میں یہ بتا دیا کہ رزق ہمارے ذمے ہے، تم اپنے رزق میں بھی ہمارے محتاج ہو۔ تو بچوں کو تم کیا کھلاؤ گے؟ کوئی چاول خود زمین سے پیدا نہیں کر سکتا، پھل درختوں پہ خود تم نہیں لگا سکتے ہو، پانی تم خود نہیں نکال سکتے ہو، کوئی چیز از خود تم نہیں کر سکتے ہو، تمہیں بھی تو اللہ دیتے ہیں، وہی اللہ تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، گھر میں جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، انہی کا رزق ہے جو تمہیں دیا جاتا ہے، تمہیں تو ان کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ اور تو یہ فرمایا کہ کسی کو اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا۔ دیکھو قرآن پاک و خوبصورت انداز ہے، اگر بے حیائی کے قریب جائیں گے تو اس میں پڑ جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ قریب بھی نہ جانا، یعنی اسباب بھی اختیار نہ کرنا، غلط زبان استعمال نہ کرو، غلط موسیقی نہ سنو۔ حضور فرماتے ہیں موسیقی دل میں ایسے منافقت پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی، قریب جائیں گے تو ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی اپنی بکریاں چراگاہ کے قریب چرائے گا دوسرے کی تو ضرور بکری اس کے اندر منہ مار لے گی اور اس میں چلی جائے گی، لہذا بچنا ہے تو قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی کے اسباب بھی اختیار مت کرو۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہری ہو یا باطنی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تفسیر یہ کہ ظاہری سے مراد جو انسان ظاہری اعضاء سے کرے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، اور باطنی کا مطلب ہے جو دل کے امراض ہیں، حسد ہے، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری وغیرہ۔ تو ظاہری جو ظاہری اعضاء سے کریں، باطنی بے حیائی جو دل کے اندر حسد، کینہ وغیرہ ہے۔ دوسری تفسیر ظاہری فواحش سے مراد وہ ہیں جو اعلانیہ کیے جائیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، سب کو دکھا دکھا کے کر رہے ہیں، شرم بالکل نہیں کرتے، اور باطنی وہ ہے جو آدمی چھپ چھپ کے کرے، تو دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ کہ ما ظہر منہا سے مراد وہ ہے کہ جن کا برا ہونا عام لوگ بھی برا سمجھتے ہوں، اور باطنی وہ ہے جس کو عام لوگ تو برا نہ سمجھتے ہوں لیکن شریعت کی روشنی میں وہ انتہائی برا ہو، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ خود حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں کی وجہ سے: شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا کسی کو ناحق قتل کرے اور ثابت ہو جائے، اور نمبر تین کوئی آدمی مرتد ہو جائے، پھر بھی یہ سزا جاری کرنا حکومت وقت کا کام ہے، اور اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل کرنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور قتل کتنا بڑا جرم ہے، ذمہ کا قتل بھی حرام ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی ذمہ غیر مسلم کو قتل کرے گا اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ تو اس آیت میں 5 چیزوں کا بیان ہو گیا۔ نمبر 1 شرک نہیں کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، نمبر 3 اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، نمبر 4 بے حیائی کے قریب نہیں جانا، نمبر 5 کسی نفس کو، کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ اور فرمایا یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم اس بات کو سمجھو۔ اب اگلی آیت چھٹا حکم آ گیا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ابو جہل اور اس کی جو پارٹی کے لوگ تھے، جب کسی آدمی کے انتقال کا وقت آتا تو یہ پہنچ جاتے اور کہتے دیکھو وادی کے سردار ہم تمہارے بچوں کا خیال کریں گے، کوئی ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھے گا، آپ یہ مال و دولت ہمارے حوالے کر دو۔ وہ شخص مجبوراً حوالے کر دیتا
اور بعد میں ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا، مال کو اپنے تصرف میں لے آتے، تو اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ اشدہ کا مطلب ہے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کے بعد اگر سمجھدار ہیں تو دے دو ورنہ نہ دو۔ صاحبین کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں 25 سال کا ہو جائے تو بہر صورت اس کو دے دو، اگر اس کی عقل میں تھوڑا بہت قطور بھی ہو، لیکن بس اگر 25 سال کا ہے تو دے دو۔ خلاصہ یہ کہ جب تک سمجھدار نہ ہو تو یتیم کے مال کا خیال کرنا اور اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ 7واں حکم ہے۔ چیزوں کے لین دین میں زمین کی پیمائش ہو، کپڑے کی ہو، دودھ کی ہو اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی ہو، اس کے اندر ناپ اور تول کو پورا پورا کرنا، اس میں ناانصافی نہیں کرنا۔ پہلی امتوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام اور کئی قومیں اسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، اور اسی کو تطفیف بھی کہا جاتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو جائے۔ پوری سورہ مطففین اسی پر اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب بھی تولو تو جھکتا ہوا تولو، زن ورجح، تولو لیکن جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑا سا زائد اس میں ڈال دو۔ جب بھی حضور علیہ السلام کسی کو ناپ کر دیتے تھے تو کچھ زائد دینا پسند فرماتے تھے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بخاری شریف، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے، اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے، بلکہ کچھ معمولی سی کمی پر بھی راضی ہو جائے۔ تو بہرحال ناپ اور تول کو پورا پورا کرنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ حکم سارے آسان ہیں، اس لیے کہ ہم طاقت سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ اور 8واں حکم ارشاد فرمایا جب گواہی دینی ہو یا کوئی بھی بات کہنی ہو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات قریبی رشتہ داری کی وجہ سے آدمی برادری کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے گواہی غلط دیتا ہے، کبھی دشمنی کی وجہ سے غلط دیتا ہے کہ اگر وہ حق پر بھی ہے لیکن ہمارا دشمن ہے، تو ان دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ بت پرستی کے گندے عقیدے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ابو داؤد شریف قاضی 3 قسم پر ہیں، خلاصہ فیصلہ کرنے والے لوگ 3 قسم پر ہیں، ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں۔ جس نے معاملے کی تحقیق شریعت کے مطابق کر کے حق کو پہچانا پھر حق پر ہی فیصلہ کیا وہ جنتی ہے، جس نے تحقیق کر کے حق بات کو جان تو لیا مگر جان بوجھ کر فیصلہ غلط دیا وہ دوزخی ہے، اور وہ قاضی اور فیصل جس نے تحقیق ہی نہیں کی اور غور و فکر کیا ہی نہیں ہے اور فیصلہ غلط دے دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ایک آدمی جو صحیح تحقیق بھی کرے گا اور صحیح فیصلہ بھی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں یہ فرمایا کہ قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں گواہی نہ دو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ گواہی ٹھیک دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو۔ تو جب بھی بات کرنی ہو تو انصاف کی بات کرو۔ اور 9ویں چیز ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ اس سے مراد عہد الست بھی ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو اب دنیا میں آ کر کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کو پورا کرو۔ تو یہ 5 پیچھے اور یہ 4 9 احکام ہو گئے۔ ان احکام کے ان آیتوں میں
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد میں یہ جو ہے نا اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس میں نظر اور منت بھی شامل ہے۔ جو آدمی نے نظر مانی ہو کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس نظر کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ جو شریعت ہے اس کی پیروی کرو اور راستوں کے پیچھے مت چلو، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مشکات شریف میں بھی روایت ہے کہ پیارے آقا نے ایک دفعہ سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا اس ہر راستے پر شیطان ہے جو انسانوں پر مسلط ہے۔ تینوں آیتوں میں ذالکم وصاکم بہ فرمایا، یعنی تاکیدی حکم ہے، صرف حکم نہیں۔ اور آگے ایک جگہ فرمایا لعلکم تعقلون، پھر فرمایا لعلکم تذکرون، پھر فرمایا لعلکم تتقون۔ اس میں یہ قرآن پاک کا حکیمانہ اسلوب ہے کہ یہ جو 10 احکام ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، کاش کہ تم سمجھو، کاش تم نصیحت حاصل کرو، کاش تم متقی بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے قوانین میں پھر بھی حکمرانوں کا فائدہ ہوتا ہے، بڑے اپنے فوائد دیکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سب چیزوں میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے ان کو دل و جان سے پورا کرو۔ تو پہلی جو آیت ہے اس کے بعد فرمایا تاکہ تم سمجھو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایسے رسموں میں گھس گئے تھے کہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے، تو وہاں پر لعلکم تتقون فرمایا۔ دوسری آیت میں جو احکام ہے، یتیم کا مال صحیح صحیح ناپنا تولنا، انصاف کی بات کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ان چیزوں میں جو خلاف ورزی ہوتی ہے، ان 4 چیزوں میں، وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں یاد آ جائے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ لعلکم تذکرون، یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور تیسری جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پر وہی آدمی چلے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا دھیان اس کو نصیب ہوگا۔ البتہ یہ 3 آیتیں میں تو کہتا ہوں اپنی ذاتی ڈائری میں ہم نوٹ کر لیں کہ یہ بہت سارے فضائل جیسے میں نے عرض بھی کر دی ہیں، پھر بھی ان کو اکیلے میں دیکھ کر اچھے طریقے سے نوٹ کر کے ان آیات مبارکہ کو اچھی طرح سے نشین کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔